بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. حضرات بہت جلد یہ چند مجالس کے اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ دیسے کی مجلس پروفیسر سید محمد عباس رضوی صاحب مرحوم 1 نومبر اتوار کے روز 9:30 بجے صبح امام باڑہ آغا باقر میں منعقد ہوگی. اسے مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب خطاب کریں گے. اس میں شرکت کی گزارش ہے. اور کل 18 محرم 7 بجے شب میں عزا خانہ مرزا مظہر حسین چننا میں ایک مجلس ہوگی سالانہ، جس کو میں ہی پڑھوں گا 7 بجے شب میں. اس میں شرکت کی گزارش ہے. اور جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب کے عزا خانے پر ان کی والدہ مرحومہ کے نام سے جو منسوب ہے عزا خانہ قائمہ خاتون میں، جو ایک نہایت شاندار خمسہ کئی برس سے منعقد ہو رہا ہے. 21 محرم سے 25 محرم تک امسال بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ وہ خمسہ مجالس 8 بجے شب میں منعقد ہوگا، جسے آفتاب خطابت مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ عنوان کیا ہے؟ دین اور معصومین کے عنوان سے اس خمسے کو خطاب کریں گے. اور اسلام اور انسانیت کے عنوان سے 26 محرم سے 30 محرم تک پڑان کی مسجد میں آفتاب خطابت علی جناب مولانا متقی زیدی صاحب کا بیان ہوگا. آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. صلوات اور پڑھ محمد علیہ. اور عزیزوں، یہ ایک بڑا ضروری اعلان ہے کہ ایک مرد مومن فرید آغا جعفری، جن کا 4 برس کا بچہ نہایت علیل ہے اور بون میرو ٹرانسپلانٹ ہونا ہے اس کا، اور اس میں 50 لاکھ روپے کا خرچ آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک غریب تو غریب، ایک امیر آدمی بھی اتنا خرچ برداشت نہیں کر سکتا، مگر جناب سیدہ انشاءاللہ وسائل پیدا کریں گی. لہذا آغا باقر میں ہمارے برادران میثم زیدی صاحب نے بھی اعلان کیا تھا، اور ماشاءاللہ 5 لاکھ روپے وہاں مومنین کی جانب سے جمع ہوئے تھے. لہذا یہاں بھی وہاں باہر کہیں پر انہوں نے ایک اسٹال لگایا ہے. آپ حضرات دعا بھی کریں کہ سید سجاد کے صدقے میں اس بچے کو صحت ملے اور علاج کا خرچہ نکل آئے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران حضرات اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتائید شہزادی اولیاء بنت رسول حضرت بطول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، انسان اور امام کے عنوان سے مسلسل اس خمسہ مجالس کی یہ 30ویں مجلس ہے، جس میں آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کے تحت یہ گفتگو جاری و ساری ہے کہ اس بنی اسرائیل کہ سورہ کی 70ویں آیت میں اللہ نے انسان کو اس کی اہمیت سے، اس کی عزت سے، اسے جو سہولت عطا فرمائی اس سہولت سے، اسے جو فضیلتیں عطا کی ان فضیلتوں سے آگاہ کیا، سوئے ہوئے ذہن انسانی کو جگایا، اسے اس کی اہمیت، اس کی امپارٹنس سمجھائی. اور فوراً اس آیت کے بعد اعلان ہوا کہ یوما ندعو کل اناس بامامہم. جیسے ہی انسان کو اس کی اہمیت سمجھائی، فوراً اگلی آیت میں اعلان ہوا کہ اور اس انسان کو
محشر میں اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یعنی انسان اور امام ذکر کو مربوط کیا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ انسان کے ذکر کو اللہ نے ذکر نہیں رکھا، زینہ معرفت امام بنا دیا کہ اپنی عزت و اپنی خلقت و اپنی سہولت پر غور کرو اور پھر طے کرو اسی دنیا میں کہ تم محشر میں کس امام کے ساتھ آؤ گے۔ ہم نے تمہیں اشرف مخلوق بنایا ہے، تم معصوم امام کے ساتھ آؤ گے یا اپنے سے بھی کمتر کے ساتھ آؤ گے، یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے، یہ تمہیں طے کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے تمہیں اتنی عزت دی۔ میں نے شاید پہلی مجلس میں عرض کیا کہ ہدایت لینے والے کو انسان کہتے ہیں، ہدایت دینے والے کو امام کہتے ہیں۔ انسان غور کرے، جب ہدایت لینے والا اتنا با اختیار ہے تو ہدایت دینے والا کتنا با اختیار ہوگا۔ ذا صلوات کا سہارا دیں تو بات کروں۔ میں پہلی ہی مجلس سے وقت کو ضائع کیے بغیر صرف آپ کی خدمت میں اپنی محنت پیش کر رہا ہوں کہ انسان کو اللہ نے اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ اللہ نے اس انسان کو خلق کرنے سے پہلے ہر وہ چیز جس کی اس انسان کو ضرورت تھی اسے خلق کر دیا۔ انسان کو بعد میں خلق کیا، سورج پہلے خلق ہو گیا۔ انسان بعد میں خلق ہوا، چاند کو پہلے خلق کر دیا۔ انسان کو بعد میں خلق کیا، ہوا کو پہلے خلق کیا۔ پانی کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا۔ یہ انسان کی زندگی کی ضرورتیں ہیں، یہ آکسیجن، یہ ہوا، یہ پانی، یہ غذا، یہ سورج، یہ انرجی، یہ سب انسان کی زندگی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس انسان کو اتنی عزت دی کہ انسان کی زندگی کے لیے جتنی ضروری چیزیں تھیں انسان کو خلق کرنے سے پہلے اللہ نے ان کو خلق کر دیا۔ انسان کو ہوا کی ضرورت تھی، ہوا کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا۔ انسان کو پانی کی ضرورت تھی، اللہ نے پانی پہلے خلق کر دیا، انسان کو بعد میں خلق کیا۔ انسان کو سورج کی ضرورت تھی، جڑ جائیے گا مجھ سے، اللہ نے سورج پہلے خلق کیا، انسان بعد میں خلق کیا۔ اور ایک پہچان بھی بنی کہ انسان ضرورت مند ہے تو ضرورتوں کو پہلے خلق کیا، ضرورت مند کو بعد میں خلق کیا۔ میں دیکھتا ہوں اسی جملے سے آپ اگر متوجہ ہو گئے تو گفتگو آسان ہو جائے گی۔ بھائی انسان ضرورت مند ہے، ہوا انسان کی ضرورت ہے، انسان ضرورت مند ہے، پانی انسان کی ضرورت ہے، انسان ضرورت مند ہے، سورج انسان کی ضرورت ہے، تو انسان ضرورت مند ہے۔ جتنی ضرورتیں تھیں حیات انسانی کے لیے اللہ نے سب کو انسان سے پہلے خلق کیا، اور ایک پہچان بھی بتائی کہ انسان ضرورت مند ہے، بعد میں خلق ہوا، اس کی ضرورتیں پہلے خلق ہوئی تاکہ ایک پہچان بھی بن جائے کہ جو بعد میں خلق ہو وہ ضرورت مند ہے، جو پہلے خلق ہو وہ ضرورت ہے۔ جو انسان سے پہلے خلق ہو وہ انسان کی ضرورت ہے۔ سورج انسان سے پہلے خلق ہوا، انسان کی ضرورت ہے۔ چاند انسان سے پہلے خلق ہوا، انسان کی ضرورت ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آکسیجن حیات انسانی کی ضرورت ہے، انسان سے پہلے خلق ہوا۔ بھائی آدم انسان کی ضرورت ہے، آدمی سے پہلے خلق ہوئے، تو جو انسان سے پہلے خلق ہو وہ انسان کی ضرورت ہے، اور جو سب سے پہلے خلق ہو اول ما خلق اللہ نوری انا والی من نور واحد خلاوات ہے دے محمد صلوات اور باواد بلند بھیجے محمد والا۔ بھائی نور محمد و آل محمد کو پہلے خلقی اس لیے کیا کہ سورج انسان کی ضرورت ہے، چاند انسان کی ضرورت ہے، آکسیجن انسان کی ضرورت ہے، اور محمد و آل محمد پوری کائنات کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے گا، متوجہ ہیں آپ پہلے ہی دن سے۔ اب اللہ نے انسان کو خلق کیا، کاہے سے خلق کیا؟ انسان کو عناصر اربع سے بنایا۔ عناصر اربع چار چیزوں سے۔ کون سی چار چیزیں ہیں جس سے انسان کو بنایا؟ ایک ہے مٹی، ایک ہے ہوا،
ایک ہے آگ، ایک ہے پانی. یہ چار چیزیں کہلاتی ہیں عناصر اربع جس سے انسان بنا. انسان کو عناصر اربع سے بنایا، امام کو اپنے نور سے بنایا. ادھر میرے ساتھ رہیے گا بھائی، پوری توجہ چاہتا ہوں. انسان کو بنایا عناصر اربع سے. عناصر اربع چار میٹیریلز ہیں جس سے ایک انسان بنا. انسان آگ، مٹی، ہوا، پانی، ان چار چیزوں سے ایک انسان بنا. اچھا، اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، آگ سے بنایا، ہوا سے بنایا، پانی سے بنایا، اور خلقت بھی دکھائی، اور خلقت میں اپنی قدرت بھی دکھائی کہ جن چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے وہ نایاب نہیں ہیں، وہ سب دستیاب ہیں. توجہ سنیے گا. جن چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا، مٹی کوئی نایاب نہیں ہے، ہر جگہ مل جائے گی. پانی ہر جگہ مل جائے گا، آگ ہر جگہ مل جائے گی، ہوا ہر جگہ مل جائے گی. اللہ نے جن چیزوں سے انسان کو بنایا وہ نایاب نہیں ہیں، وہ دستیاب ہیں. اب ذرا قدرت دیکھیے کہ بڑے سے بڑے فنکار کو، آرٹسٹ کو آپ آگ دیجئے، ہوا دیجئے، پانی دیجئے، مٹی دیجئے کہ ذرا ایک انسان بنا دو. بھائی میرے ساتھ رہیے گا. آپ کسی آرٹسٹ کو آگ دیجئے، پانی دیجئے، ہوا دیجئے، مٹی دیجئے جس سے انسان بنائے کہ بھائی ذرا ایک انسان بنا دو، نہیں بنا سکتا. تلوار لوہے سے بنتی ہے، لوہار کو لوہا دیجئے تلوار بنا دے گا. لباس کپڑے سے بنتا ہے، درزی کو لباس دیجئے، کپڑا دیجئے، لباس بنا دے گا. توجہ رکھیے گا. مکان میٹیریل سے بنتا ہے، مستری کو میٹیریل دیجئے، مکان بنا دے گا. مگر کسی کو آپ آگ دیجئے، ہوا دیجئے، مٹی دیجئے، پانی دیجئے، انسان نہیں بنے گا. جو بنے گا وہ بت کہلائے گا. میرے ساتھ رہیے گا. جو بنے گا اسٹیچو کہلائے گا، بت کہلائے گا، انسان نہیں بن سکتا. ارے اللہ نے سمجھایا جس سے تم بنے، تم اپنا جیسا تو بنا نہیں سکتے، امام جیسے. بھائی آدمی جن چیزوں سے بنا جو دستیاب ہیں، اس سے اپنا جیسا انسان تو بنا نہیں سکتا. اللہ نے امام کو نور سے بنایا ہے. کوئی امام کیا بنے گا؟ اچھا، آگ، ہوا، مٹی، پانی، ان میٹیریل سے جو بنا وہ کیا کہلایا؟ بت کہلایا. بت معلوم ہے انسان کے مقابلے میں اگر انسان بنانے کی کوشش کی جائے تو وہ بت کہلائے گا. اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. تو امام کے مقابلے میں اگر کوئی بنایا جائے تو وہ بھی بت کہلائے گا. اب سمجھے دعائے صنمی قریش میں مولا نے کیوں کہا کہ ان دونوں بتوں پر لعنت. اہم منزل تک لے جانا. اللہم لن صنمی قریش وجبتیہا وطاغوتیہا. ارے کیا سنایا، صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. بت کہلائے گا، بت بنے گا وہ. اچھا، انسان کاہے سے اللہ نے بنایا؟ آگ، مٹی، ہوا، پانی، ان چار چیزوں سے انسان بنا. دنیا کا سب سے پہلا انسان کون تھا؟ جناب آدم. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. بہت اہم گفتگو ہے. جناب آدم دنیا کے پہلے انسان. زمین سے مٹی منگائی، پانی ملایا،
سورج کی روشنی میں سکھایا، آگ، ہوا سے وہ پتلا تیار ہوتا رہا. 4 چیزوں سے آدم کو بنایا، آگ سے، مٹی سے، ہوا سے، پانی سے. پہلا انسان ان 4 چیزوں سے بنا. اب شیطان کیوں بنا؟ شیطان کیوں بنا؟ اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا، انہیں مٹی سے بنایا. صرف یہی کام مٹی سے بنایا، حالانکہ آدم میں آگ بھی تھی، ہوا بھی تھی، پانی بھی تھا، مگر اس نے 3 کا انکار نہیں کیا، چوتھے کا انکار کیا. یہ پرانے شیطانوں کی پرانی یاد ہے. اب میرے ساتھ رہیے، میں نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. صلوات بآواز بلند پڑھے محمد. اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا، انہیں مٹی سے بنایا. حالانکہ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب میں مٹی کا پیکر بنا دوں تو سجدہ کر لینا. اللہ نے کہا تھا جب میں اس میں روح ڈال دوں تو سجدہ کرنا. شیطان کی غلطی کیا ہوئی؟ اس نے اسٹرکچر دیکھا، ریزن نہیں دیکھا. اس نے شریر دیکھا، کارن نہیں دیکھا. آدھے سورہ فاتحہ ہندی میں پڑھوائے جاتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والا. شیطان کیوں بنا؟ اس نے جسم دیکھا، وجہ تعظیم نہ دیکھی. وہ یہ سمجھا کہ سجدہ مٹی کی وجہ سے ہے. اللہ نے کہا تھا جب روح ڈال دوں. شیطان اس لیے بنا کہ اس نے جسم دیکھا، روح نہیں دیکھی. بھائی آدم کا پیکر کی وجہ سے محترم نہیں تھا، روح کی وجہ سے محترم تھا. جیسے خاک کربلا خاک کی وجہ سے محترم نہیں ہے. خونے امام کی وجہ سے محترم ہے. یہ ممبر لکڑی کی وجہ سے محترم نہیں ہے، نسبت رسول کی وجہ سے محترم ہے. عالم کپڑے کی وجہ سے محترم نہیں ہے، نسبت عباس کی وجہ سے محترم ہے. تعزیہ کاغذ کی وجہ سے محترم نہیں ہے، نسبت حسین کی وجہ سے محترم ہے. آپ جو کپڑا دیکھے نسبت عباس نہ دیکھے، کاغذ دیکھے نسبت حسین نہ دیکھے. قرآن والا عقیدہ نہیں ہے، شیطان والا. سنیے گا، یہ تمہید کسی بہت اہم منزل تک پہنچانے کے لیے اختیار کرو. اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا. یہ اس کا قیاس تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. حالانکہ آگ مٹی سے افضل نہیں ہوتی، مٹی آگ سے افضل ہوتی ہے. یہ شیطان کا غلط اشتہار تھا کہ اس نے سوچا کہ آگ افضل ہے، مٹی کمتر ہے. حالانکہ آگ و مٹی کا آپ موازنہ کر کے دیکھ لیجئے. آگ میں ہوتا ہے غرور، مٹی میں ہوتی ہے انکساری. آگ میں تیل ڈالیے، شعلے بھڑک کے سر اٹھانے لگیں گے غرور کے مارے. مٹی پہ کچھ ڈالیے، مٹی انکساری میں نیچے آنے لگے گی. آگ میں خیانت ہوتی ہے، مٹی میں امانت ہوتی ہے. آگ میں دانہ ڈالیے جل جائے گا، مٹی میں دانہ ڈالیے شجر بن جائے گا. پہلے صلوات تو پڑھے محمد وآل محمد. ماشاءاللہ میں یہ چاہ رہا تھا ماحول کہ اس طرح کی گفتگو سننے کے نوجوان عادی ہو جائیں. سنیے گا، اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، انہیں مٹی سے بنایا. اس نے کیوں انکار کیا؟
जनाब आदम को अपने से कमतर समझा। वो अलग बात के कमतर नहीं थे, लेकिन उसने समझा तो कमतर, तो उसने कमतर समझ के इनकार आदम किया। मगर मौला अली का इनकार करने वालों ने ये रीजन नहीं दिया, न किसी ने समझा, न मेरे मौला ने समझने दिया। बाग में टहल रहे, तहजीबुल मतीन फी तारीख अमीरुल मोमिनीन में है, मौला बाग में टहल रहे और गासिब आया, कहा या अली आप मुझसे नाराज मालूम होते हैं। कहा मालूम नहीं हूं। कहा या अली क्या किया जाए, ये कुर्ता मेरे गले में डाल दिया गया। आपने कहा कुछ ना किया जाए, ये बताओ ये हक किसका है, ये सिफतें किसमें हैं। फिर मौला अली ने अपने फजाइल का इकरार लिया। कहा ये बताओ आयत अतीर तुम्हारे लिए आई या मेरे लिए आई, सूरह दहर तुम्हारे लिए आया या मेरे लिए आया, आए मवद्दत तुम्हारे लिए आई या मेरे लिए आई, मन कुन तो मौला तुम्हारे लिए कहा गया या मेरे लिए कहा गया, दरवाज़ा तुमने उखाड़ा या मैंने उखाड़ा, मरहब को तुमने पछाड़ा या मैंने पछाड़ा, सूरज तुमने उभारा कि मैंने उभारा, सितारा तुमने उतारा कि मैंने उतारा, फातह खैबर तुम बने या मैं बना, साखिए कौसर तुम कहलाए या मैं कहलाए, मर्द मैदान तुम्हें कहा गया या मुझे कहा गया, कुल्ले ईमान तुमको कहा गया या मुझे कहा गया, जनाब अमीर तुम्हारा लक़ब है या मेरा लक़ब है, मौलाए गदीर तेरा लक़ब है कि मेरा लक़ब है। मैं कहूँगा मेरे मौला अगर मैं होता तो कदम पकड़ के कहता मेरे मौला आपको मेरी मोहब्बत की कसम, ये भी तो पूछ लीजिए गार में तुम रोए कि मैं रोया, मैदान से तुम भागे कि मौलाए कायनात का मसला मुझे तो सिर्फ अपने पढ़ने में मजा आता है, सलावत एक सलावत बाबाद बुलंद पढ़े मोहम्मद। खैर आपको भी हक है मौला की मदा करने का। बहरहाल सुने आप, तो इबलीस ने आदम को कम समझ के इनकार किया, मगर मौला अली को कम नहीं समझा गया। अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। अब फैसला कीजिए, जिसने तुराब को कम समझा वो तो इतना मलून है, जिसने अबू तुराब के मरातिब का ऐलान किया उसके बाद इनकार किया, तो अजीजों इबलीस इबलीस बना कि उसने मट्टी का इनकार किया। वो अल्लाह ने जनाब आदम के पैकर को सजदा करवाया। अब सुनिएगा जिसके लिए मैंने जहमत दी है, आदम को बनाया मसजूद। मसजूद का मतलब जिसे सजदा किया जाए, माबूद जिसकी इबादत की जाए, मसजूद जिसे सजदा किया जाए। ये बड़ी खास बात है, ये इतनी तमहीद मैंने यही सुनाने के लिए की। मसजूद कहते हैं जिसे सजदा किया जाए। मस्जिद किसे कहते हैं? जहां सजदा किया जाए। मस्जिद से मुराद हम समझते हैं जहां गुंबद हो, जहां मीनार हो, जहां एक इमारत हो, जहां लोग नमाज पढ़ें, वो है मस्जिद। सुनिएगा आज के लिए जो चीज तोहफा आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में, यहां पढ़े लिखे लोग भी होंगे, खुद इंसान के अंदर भी मसाजिदे सबा हैं। अल्लाह ने इंसान को इतनी इज्जत दी है कि इंसान के जिस्म के 7 हिस्से मसाजिदे सबा कहलाते हैं। मसाजिदे सबा, एक ये माथा, 2 हथेलियां, 2 घुटने, 2 पैर के अंगूठे। सलावत पढ़े मोहम्मद भाई, इससे बेहतर सलावत पढ़े तो देखिए, इसे शरीयत में कहते हैं मसाजिदे सबा। मसाजिद मस्जिद की जमा है।
सबा कहते हैं 7 को। ये 7 मस्जिदें, सजदे की जगह, 2 हथेलियां, माथा, दोनों घुटने, पैर के अंगूठे, इसे कहते हैं मसाजिद सबा। और कुरान में है कि मस्जिद अल्लाह के लिए है। इसीलिए इमाम मासूम का दौर था, एक चोर पकड़ा गया और सजा सुनाई गई कि इसके हाथ काटे जाएं। अब हाथ काटने वालों को यही नहीं पता कि हाथ काटे कहां से। आज तक बांधने का इल्म भी नहीं हुआ है कि बांधे कहां पे। किसी ने कहा गट्टे से काटो, किसी ने कहा कोहनी से काटो, किसी ने कहा शाने से काटो। इतने में यदुल्लाह का वारिस आ गया। उसने कहा ना गट्टे से कटेंगे हाथ, न कोहनी से कटेंगे हाथ, न शाने से कटेंगे हाथ, उंगलियां काटो, इसलिए कि ये हथेलियां हैं मस्जिद। क्या बुलाया? यह है रुकने सजदा। चोर को चोरी की सजा दी जाएगी, इबादत से महरूम नहीं किया जाएगा। सलावत भेजो मोहम्मद भाई। बड़ी तवज्जो, आखिरी आदमी तक। ये कहलाती है मसाजिद सबा। मस्जिद इमारत की वजह से मस्जिद नहीं बनती। ये बात समझ में आ गई? मस्जिद तब बनेगी जब एक इंसान के ये 7 आज़ाए सजदा, मेरे मौला मेरी मदद कीजिएगा, इस मुश्किल बात को आपके चाहने वालों तक पहुंचा दूं। जहां इंसान के ये 7 आज़ाए सजदा मस हो जाएं, वो जगह है मस्जिद। मस्जिद गुंबद की वजह से मस्जिद नहीं, इमारत की वजह से मस्जिद नहीं, मस्जिद एक इंसान की वजह से बनती है। इंसान और इमाम। भाई मौजूद समझ में आ रहा है आपके? एक इंसान के 7 हिस्से जहां टच हो जाए, जहां मस हो जाए, वो मस्जिद है। तो एक इंसान का माथा, हाथ, घुटने, अंगूठे जिस जमीन से मस हो जाए वो मस्जिद हो जाए। अब कोई ना पूछे कि अली की वजह से काबा किबला क्यों। नहीं मेरे नौजवानों, नारा अभी लगाना अभी नहीं भाई। जहां हमारे हाथ, हमारा माथा, हमारे घुटने, हमारे अंगूठे टच हो जाएं, वो मस्जिद। जहां यदुल्लाह वजहुल्लाह, अरे मस हो जाए नहीं। जुमला ये नहीं है जिस जमीन से इंसान के आज़ा मस हो जाए वो तो मस्जिद है। तो जिस जमीन में इमाम दफन हो जाए, सुन लिया मेरे नौजवानों? अब सुनिए, इंसान के आज़ाए बदन जिस जमीन पर मस हो जाए वो मस्जिद है। जहां पूरा जिसमें इमाम हुसैन दफन हो जाए नहीं,
ابھی نہیں پہنچے آپ. وہ زمین کیا ہوگی؟ اب سمجھ میں آیا کہ یہ روایت کتاب میں کیوں ہے کہ جب زمین کعبہ نے کہا کہ مجھ سے افضل کون، آواز آئی، قدرت آئی، خاموش، زمین کربلا کو دیکھ. فرمایا زمین کربلا کعبے سے بھی افضل ہے، ہونا بھی چاہیے. کعبے کی زمین سے امام کا جسم مس ہوا، کربلا کی زمین میں امام کا جسم دفن ہوا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں خون جگر نکال کے لاتا ہوں. تاکہ نوجوان یہاں سے دلیلیں لے کے جائیں. ارے گناہگار انسان کے اعضائے بدن، کالی کالی پیشانی، اودی اودی ہتھیلیاں، میلے میلے گھٹنے، میل بھرے ناخون، جس سے مس ہو جائے وہ مسجد ہے. جہاں مولا حسین دفن ہو جائیں وہاں کی مٹی خاک شفا کیوں ہے؟ صلوات بھیجو محمد علیہ. سنیے ابھی کہاں آئی ہے میری منزل. میں جناب سیدہ کے چوکھٹ پر ماتھا رگڑ رگڑ کے جناب عباس کا واسطہ دے دے کے تیاری کرتا ہوں تاکہ نوجوان یہاں سے کچھ لے کے جائیں. مسجد کیا؟ جس جگہ ایک انسان سجدہ کرے اعضائے سجدہ مس ہو جائے وہ مسجد ہے. جہاں امام کا جسم مس ہو جائے، دفن ہو جائے، کوئی کیا سمجھے گا وہ کیا ہے. اچھا مسجد میں جہاں سجدے ہوئے نماز پڑھی گئی وہ مسجد ہو گئی. اب ایک عمارت بنی، گنبد لگے، میناریں ہوئیں، اسی میں ایک جگہ کہلاتی ہے محراب. محراب، یہ محراب کیا ہے؟ محراب کیوں کہلاتی ہے؟ کہ صاحب اس محراب میں امام جماعت جو نماز پڑھائیں گے وہ کھڑے ہوں گے. یہ محراب ریزرو ہے ان کے لیے. محراب امام جماعت کے لیے ریزرو ہے. محراب سنیے، محراب کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ محراب بنا ہے حرب سے. محراب بنا ہے حرب سے. حرب کہتے ہیں جنگ کو. جہاں قتل ہو وہ مقتل کہلاتا ہے. جہاں سجدہ ہو وہ، بھائی اتنا بھی غور سے نہ سنیے کہ مجھے لگے کہ سو گئے سب. صلوات بھیجے محمد والا. مولا کائنات نے کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تو ذاکر بول کے اپنے کو پہچانواتا ہے، مجمع بول کے اپنے کو پہچانواتا ہے. صلوات بھیجے محمد والا. مجھے وحشت ہونے لگتی ہے بہت زیادہ خاموشی، ڈر لگنے لگتا ہے مجھے. محراب بنائے حرب سے. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ. آلات حرب و ضرب سنتے ہیں آپ؟ آلات حرب و ضرب جنگ کے اسلحے. حرب کہتے ہیں جنگ کو. جہاں قتل ہو وہ مقتل، جہاں سجدہ ہو وہ مسجد، جہاں حرب ہو وہ کہلاتی محراب. یہ محراب بھی جنگ کی جگہ ہے. یہاں کس سے جنگ ہے؟ کہ جو نماز پڑھانے کھڑا ہوگا اسے وسواس سے جنگ کرنا ہے، شیطانی خیالات سے جنگ کرنا ہے، تکبر سے جنگ کرنا ہے، غرور سے جنگ کرنا ہے، نام و نمو سے جنگ کرنا ہے. نام رکھا گیا محراب اس لیے کہ شیطانی خیالات سے جنگ کرنا ہے، شیطانی وسواس سے
جنگ کرنا ہے، دنیاوی خواہشات سے جنگ کرنا ہے. نام رکھا محراب، ریزرو ہوئی امام جماعت کے لیے. لیجئے محراب خود بتا رہی ہے کہ مسجد کے امام کے لیے بھی شرط ہے کہ امام وہی بنے جسے لڑنا آتا ہو. جو ٹک سکے، جو کرار رہے. ارے کیا بول رہے ہیں آپ بھائی؟ مسجد کی امامت کے لیے بھی جو لڑ سکے وہ محراب میں رہے. شیطانی خیالات سے جو نظر نہیں آتے، وسواس سے جو نظر نہیں آتا، شکوک سے جو نظر نہیں آتے، شبہات سے جو نظر نہیں آتے. ارے تو بھیا جو دکھائی دینے والوں سے نہ لڑ پائے. کیا بتایا بھائی؟ سننا میرے نوجوان ہو جائے. جیسے ہم نے مولا علی کو امام اس لیے مانا کہ یہ واحد امام ہے جو ان سے بھی لڑا جو نظر آئے، اور بیر العالم میں ان سے بھی لڑا. جنگ بیر العالم یاد ہے آپ کو؟ جنگ بیر العالم، خیبر سنتے، خندق سنتے، اس میں مولا ان سے لڑے جو دکھائی دے رہے تھے. جنگ ذات السلاسل سے نبی لوٹ رہے تھے. ایک ایسا صحرا پڑا جہاں آگ برس رہی تھی. نبی نے پوچھا یہاں کوئی کنواں ہے؟ کہاں ہے تو، مگر جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. کہا کیوں؟ کہا اس میں وہ جنات رہتے ہیں جنہوں نے سلیمان کی نہ مانی. مسلمان کیا ہیں؟ صلوات بھیجے محمد محمد. جنگ بیر العالم کوئی ہے جو جائے؟ اب پیاس کسے لگتی؟ سب پر خوف کی حاضری آنے لگی. ارے کیا ہو رہا ہے؟ صلوات بھیجے محمد محمد. بیٹا باواز بلند صلوات پڑھے محمد محمد. جنگ بیر العالم. بیر العالم کنویں کا نام تھا کہ کنواں ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے. ایسا پانی کسی اور کنویں کا نہیں ہے، لیکن ماحول بہت گرم ہے. کون جائے؟ وہ کہا آپ سب صاف. اتنے میں پیچھے سے مولا علی کی آواز آئی، لبیک یا نبی اللہ. مولا کائنات آئے، کہا چلو میرے ساتھ. اب علی آگے بڑھے. ان سے پہلے ایک تھے ذرا مولا کے چاہنے والے، وہ گئے تھے. تو لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک جنات دھوئیں کی شکل میں نکلا اور انہیں ایسا پیسا جیسے پہاڑ کسی چڑیا کو پیس رہا ہو. باقی تو سب پیچھے ہو گئے. مولا کائنات نے ڈول ڈالی، انہوں نے رسی کاٹی، پھر ڈول ڈالی، پھر رسی کٹی، پھر ڈول ڈالی، رسی کٹی. مولا نے کہا ٹھہرو، میں تمہاری زندگی کی رسی کاٹتا ہوں. تو جو فرمائیے گا اچھا وہ جنات کتاب میں لکھا ہے وہ معمولی جنات نہیں تھے، وہ بالکل ڈائریکٹ شیطان کی نسل سے تھے. شیطان بھی آگ سے بنا ہے. ان کا شجرہ ابلیس سے ملتا تھا، یعنی خاندان ابلیس والے تھے. کنویں پہ قبضہ جمائے بیٹھے تھے، پانی پر پہرا لگائے بیٹھے تھے. اس کا مطلب پانی پر پابندی لگانا شیطانوں کی عادت ہے. دیکھیں کہاں سے لا رہا ہوں آپ کو. مولا کائنات اندر کودے. اب جو باہر ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جو باہر ہیں وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، جو باہر ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں اور آواز دے رہے یا علی یا علی یا علی. لیجئے کہلوا تو سب سے لیا علی. اتنے میں مولا کی آواز آئی نعرہ تکبیر. تو مولا کائنات نکلے. نبی مسکراتے ہوئے آئے، فرمایا یا علی مبارک ہو، 20,000 واصل جہنم ہو گئے.
اب 24,000 تمہارے غلام ہو گئے. توجہ فرمائیے گا. نہیں ابھی نتیجہ پہنچا ہی نہیں. جس میں یار سماعت تک میں لانا چاہ رہا ہوں پہنچے نہیں. کون تھے یہ؟ شیطان کی اولاد جنات. کاہے سے بنے ہیں؟ آگ سے. شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنے. کسے کہا تھا؟ تراب کو. ارے نتیجہ تو تباہ آ رہا ہے. اس نے تراب کی انسلٹ کی تھی. اس نے تراب کی توہین کی تھی. بدلہ باقی تھا. بحر العلم میں اس کی اولاد آئی. ابو تراب آیا. یہ جملہ آپ کے حوالے. علی نے جناتوں پر فتح حاصل نہیں کی, تراب کا بدلہ ابو تراب نے لے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آخری منزل ہے انشاءاللہ. کل و پرسوں 2 دن باقی ہیں. آگ سے ابو تراب نے بدلہ لیا. تو لوگوں نے کہا یا علی کنواں فتح ہو گیا, اب پانی تو لے چلیے. مولا کائنات نے کنواں فتح کر لیا, پانی نہیں لیا. لوگ کہہ رہے ہیں پانی تو لے چلیے. مولا علی نے کہا پانی لے چلنے کی ضرورت نہیں ہے, مشکیں بھر بھر کے جا چکی. اللہ, اب یہ جنہوں نے روکا تھا یہی پلائیں گے. یہ ہے امام. ارے مسجد کے امام کے لیے ضروری ہے ماہر جنگ ہو, تو کائنات کا امام. اب سنیے آخری بات کہ مسجد کے امام کے لیے ایک شرط اور بھی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھاتا ہو. اور نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا. اب آخری آدھی تو توجہ چاہتا ہوں. نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا. ہر ملت مسلمہ کی کتاب میں, ہر فرقے کی کتاب میں یہ حدیث ہے کہ نبی نے بتایا صحیح نماز وہ ہے کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا. اب دین ایک ہے, فرقے 73 ہیں, اور 73 فرقوں میں نماز کے 5 طریقے ہیں. 5 طریقے ہیں نماز کے. 4 طریقے 4 اماموں والے, ایک طریقہ 12 اماموں والا. بھائی تھکے تو نہیں؟ میرے ساتھ آئیے. 4 طریقے 4 اماموں والے. کچھ لوگ امام شافعی کے طریقے سے پڑھتے ہیں, کچھ امام مالک کے طریقے سے, کچھ امام احمد بن حنبل کے طریقے سے, کچھ امام ابو حنیفہ کے طریقے سے. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک, یہ 4 طریقے ہیں. الحمدللہ ہم 12 اماموں کے بتائے ہوئے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. صحیح طریقہ کیا ہے؟ نبی نے کہا ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا. ہم پہنچے ابو حنیفہ کے پاس کہ حضور آپ نے نبی کو کتنی مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا؟ تاریخ نے کہا احمق, یہ نبی کے 80 برس بعد پیدا ہوئے. نماز تو نماز, انہوں نے نبی ہی کو نہیں دیکھا. میرے ساتھ آئیے گا. امام مالک کا یہ ان کے بعد, شافعی ان کے بعد, احمد بن حنبل ان کے بعد. تو یہ طریقے بتانے والے جتنے ہیں کسی نے نبی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا. اب ہم پہنچے 12 کے پاس, 12ویں کے پہلے کے پاس کہ آپ نے دیکھا. تاریخ نے کہا 12ویں کا پہلا وہ جس نے سب سے پہلے دیکھا. رضا جاگ جائیے. دوسرا وہ جس نے پہلو میں کھڑے ہو کے دیکھا.
تیسرا وہ جس نے پیٹھ پر بیٹھ جس نے پیٹھ پر بیٹھ کے دیکھا وہ اتنی دیر بیٹھ کے نماز نبی دیکھی کہ لوگوں نے سر اٹھا اٹھا کے دیکھا اور پھر سب نے سر سجدے میں رکھ لیا. ایک نے نبی سے مسئلہ نہیں پوچھا کہ ہم نے نماز پڑھی تھی قربت اللہ، کر لی امام کی زیارت، تو کیا وضو پھر سے کریں، نماز دوبارہ پڑھیں؟ کسی نے نہیں پوچھا ہماری نماز ٹوٹی تو نہیں. ارے بھیا وہیں سے سمجھو، جب مولا حسین کو دیکھنے سے صحابہ کی نماز نہ ٹوٹی تو تعزیہ دیکھنے سے نکاح کہاں نہ ٹوٹی. بس عزیزو، مولا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، جناب عباس کے عالم کا سایہ آپ کے سر پر ہے. بڑے غور سے اس محنت کو آپ نے نوازا، انسان کو اس کی اہمیت سمجھائی کہ تم ایسے ہو، امام کیسا ہوگا. سمجھو امام کسے کہتے ہیں؟ نماز روزہ سکھانے والے کو امام نہیں کہتے، مولوی کہتے ہیں. نظام کائنات چلانے والے کو امام کہتے ہیں، جس کے لیے اللہ نے اپنے اختیارات کو مسخر کر دیا ہو اسے امام کہتے ہیں. کہ اپنے کو سمجھو، سوچو اپنے بارے میں تو امام سمجھ میں آئے گا. یہی کربلا میں ہوا تھا، ایک نے لجام پر ہاتھ ڈالا تھا، امام نے کہا تھا تیری ماں تیرے غم میں روئے. ایک انسان کے ذہن کو امام نے جھنجھوڑا، ایک انسان کے ذہن کو امام نے جھنجھوڑا. انسان کے ذہن کو جھٹکا لگا، دن گزرے، پھر ایک آواز نے اس انسان کو جھنجھوڑا، آلتش آلتش آلتش. ذہن انسانی کو جگایا گیا. جب جاگ گیا ذہن انسانی تو یہ انسان علیہ السلام بن گیا. اب اس انسان کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہوا تو اب اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنی خلقت کی عزت کے لیے تلاش ہے کہ وہ کسی طرح امام تک پہنچ جاؤں. اسے کہتے ہیں انسان، حر جیسا انسان. ماشاءاللہ آج بہت محترم افراد ہمارے ڈاکٹر اسد عباس صاحب، رضوی صاحب، جعفر امام چچا تو روز آ رہے ہیں حوصلہ بڑھانے کے لیے یہاں تشریف فرما ہوئے. بھائی اگر انسان اپنے بارے میں غور کرے، میں نے ڈاکٹر صاحب قمع زنی کے سلسلے میں آپ کی اجازت کے بغیر کلکتے میں آپ کا نکتہ پڑھا تھا. انسان غور کرے تو ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ کبھی بعد میں عرض کیا جائے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ جناب حر ذہن انسانی کو جھنجھوڑا امام نے. اب یہ انسان جو بیدار ہوا، یزیدیوں میں گھرا تھا مگر حسین کا تھا، تو اپنے ہاتھوں کو بندھوایا، چہرے پر نقاب ڈلوائی، بیٹے اور غلام کو لیا اور چلا. بیٹے نے کہا بابا تیز چلیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا اصحاب امام استقبال کو آ رہے ہیں. بیٹے نے کہا بابا اللہ اکبر. کہا میرے لال اب کیا ہوا؟ کہا ہم شکل پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، قمر بنی ہاشم آ رہے ہیں. بیٹے نے کہا بابا غضب ہو گئے. کیا بات؟ کہا خود زہرا کا لال تشریف لا رہا ہے. دیکھیے اگر انسان معرفت امام حاصل کر لے تو خود امام اس کے استقبال کے لیے بڑھے. آواز دی بیٹا جلدی چلو، ہمارا سر امام کے قدموں میں رکھو. دیکھیے یہ واقعہ کائنات میں کبھی ہوا نہیں اور نہ ایسا واقعہ کبھی ہوگا. مہمانوں کے مزاج ہوتے ہیں، مہمانوں کے مزاج ہوتے ہیں. ہر مہمان کسی شہر میں جاتا ہے تو ایسا گھر ڈھونڈتا ہے کہ جہاں بھوک لگے تو کھانا مل جائے، جہاں پیاس لگے تو پانی مل جائے، جہاں تکان ہو تو بستر مل جائے. یہ پہلا واقعہ ہوا
یہ دنیا کا واحد مہمان ہے جو کھانا چھوڑ کے بھوک کی طرف آیا، جو پانی چھوڑ کے پیاس کی طرف آیا، جو آرام چھوڑ کے آرام کی طرف آیا۔ پھر انسان ایسا تھا تو امام ایسا تھا کہ حر کو خیمے کے سائے میں بٹھایا اور اس خیمے میں گئے جس خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں کوزے لیے آواز دے رہے تھے العطاش، ہائے پیار، آواز دی سکینہ بی بی ان بچوں سے کہہ دیجئے کہ ہمارا مہمان آیا ہوا ہے، جب تک ہمارا مہمان بیٹھا رہے ہائے پیاس کے نعرے نہ لگائے جائیں، کہیں ہمارا مہمان شرمندہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، آوازیں بلند ہونے لگی آج، ماشاءاللہ۔ چاند رات سے یہی عالم ہے، اور مصائب کے لیے تو مسلسل لوگ فرمائش کرتے رہتے ہیں۔ فضائل میں تو کسی کو تکان ہوئی، کسی کو کوئی مرض لاحق ہے وہ اٹھ کے چلا گیا، لیکن مصائب میں کوئی نہیں جاتا ہے۔ کیوں نہیں جاتے؟ کہ ہم مولا حسین پر رونے آئے، رونے سے آپ کا دل نہیں بھرتا ہے، آپ سن کے آپ پر یہ گزرتی ہے۔ آئیے میں آپ کو کربلا کے کچھ منظر دکھاؤں، جی چاہتا ہے آج چھوٹے حضرت کے مسائل بیان کیے جائے۔ جناب عباس کے فرمائش ہے، وہ عباس کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ پٹنہ میں عالم گنج محلے میں ایک مقام ہے چمر گٹیا کر کے کچھ نام ہے، میں جا چکا ہوں، زیارت کر چکا ہوں، وہاں جناب عباس کا ایک روضہ بنا ہے، اور وہ روضہ کسی مومن کسی شیعہ کی وجہ سے نہیں بنا ہے، ایک ہندو عورت کی وجہ سے بنا ہے۔ ایک ہندو عورت ہر شب عاشور مولا حسین کی نظر دلاتی تھی۔ ایک شب ایسی آئی کہ آندھی آئی اور کوئی نظر دینے والا نہ تھا، تو اس عورت کی آنکھ میں آنسو آئے۔ کافی دیر گزر گئی تو تعزیے کی طرف ہاتھ جوڑے اور کہے سکینہ کے بابا کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیا کوئی پاپ ہو گیا ہے جو کوئی نظر دینے والا نہیں ہے؟ آپ کو عباس دلاور کا واسطہ۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ایک نقاب پوش چلتے ہوئے نظر آئے، اس نے کہا آنے والے محب حسین ہو تو میرے آقا کی نظر دیتے جاؤ۔ آنے والے نے کہا سامان نظر تعزیے کے سامنے رکھ دے، لیجئے سامان نظر تعزیے کے سامنے رکھ دیا گیا۔ نقاب پوش کی نقاب ہٹی، ہونٹ ہلے، آنسو بہے، کہے بی بی نظر ہو گئی۔ اس نے کہا آپ کو سکینہ کا واسطہ ایک بار اور نظر دے دیجئے، پھر نظر دے دی۔ کہا آپ کو حسین کے سوکھے پہ ہونٹوں کا واسطہ ایک بار اور نظر دے دیجئے۔ دوبارہ نظر ہوئی، اس عورت نے چونک کے کہا کیا تمہیں نظر دینا نہیں آتی؟ کہا کیوں؟ کہا بھائی میں ہندو ہوں، مجھے نہیں معلوم پڑھا کیا جاتا ہے، مگر میں نے دیکھا جو بھی نظر دیتا ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے، تم نے اتنی مرتبہ نظر دی ہاتھ نہ اٹھائے۔ ایک مرتبہ آبا ہٹی، کٹے ہوئے بازو نظر آئے، ہاتھ وہ اٹھائے، اس کے ہاتھ موجود ہو، ارے میرے ہاتھ کربلا میں سکینہ بن سب اس عباس کے مسائل جس کے بازو کربلا میں قلم ہو گئے۔ آئیے میں آپ کو کوئی منظر دکھاؤں اور مجلس تمام کر دوں۔ پہلا منظر یہ ہے کہ جناب مختار نے امام حسین کا انتقام لے لیا۔ جناب مختار نے مولا حسین کا انتقام لے لیا۔ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر جناب عباس کے بچپن کے دوست تھے، جیسے حبیب ابن مظاہر اور مولا حسین، ویسے ابراہیم ابن مالک اشتر اور جناب عباس بچپن کے دوست تھے۔ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کربلا آئے اور پہلا روضہ انہوں نے بنایا ہے۔ مولا حسین کے قبر کے چاروں طرف 4 بانس لگائے، کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی، یہ پہلے روضے کی بنیاد پڑی۔ خوب تڑپ تڑپ کے روئے، سارا منظر آنکھوں میں آیا ہوگا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں زلفیں پکڑی گئیں، جہاں سینے پر گھٹنا رکھا گیا، جہاں گلے پر کند خنجر چلایا گیا، جہاں فاطمہ نے بال کھولے، ارے میرا حسین۔ آخری آدمی تک انشاءاللہ روتا ہوا جائے گا۔ خوب روئے، تڑپ تڑپ کے روئے، گریبان چاک کیا،
ابراہیم ابن مالک اشتر نے، اور پھر چہرے پر کھا کے قبر حسین ملی اور اٹھے. اب دریا کے کنارے بچپن کا دوست سو رہا ہے. ایک مرتبہ دور سے عباس کی قبر نظر آئی. ابراہیم ابن مالک اشتر دوڑنے لگے. دوڑتے ہوئے جناب عباس کی قبر پر آئے. نہ روئے، نہ چیخے، نہ چلائے، نہ گریبان چاک کیا، نہ تماچے لگائے. ایک مرتبہ قبر کے پاس بیٹھے اور سینے کی مٹی کو مٹھی میں جکڑا. کہا عباس میں تم سے پوچھتے آیا ہوں، ارے تمہارے ہوتے ہوئے زہرا کا گھر اجڑ گیا، زینب کی چادر چھن گئی، اکبر کے سینے میں جائزہ، قاسم کا لاشا پالان، اصغر کے گلے میں تیر. عباس عباس عباس، مجھے یقین ہے تم قبر میں سن رہے ہو. سنو عباس، مولا نے تمہیں اس لیے مانگا تھا کہ کربلا میں میرے حسین کی کوئی نصرت کرے. عباس تمہارے ہوتے سیدہ کا گھر اجڑ گیا. ابھی ابراہیم ابن مالک اشتر نے اتنا کہا تھا کہ قبر سے آواز ہے ابراہیم اب آئے ہو. اللہ اکبر. جناب عباس کی آواز آئی، ارے کل کاش عاشور کو آ جاتے اور میرے مولا سے اجازت ارے میری حسرتیں جان میرے دل میں دب کے رہ گئی. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کی سنی سنائی ہیں تو آپ سنتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. خدا کی قسم کچھ باتیں میں ایسی پڑھوں گا کہ آپ نے نہیں سنی ہوگی. ہو سکتا ہے پہلی بار سنیں تو آپ اسے یاد کریں. بستر پر لیٹ کے آپ سوچئے. جناب عباس کی شجاعت آپ نے سنی ہے، آپ صبر سوچئے. اور جناب لبابہ جو جناب عباس کی زوجہ ہیں، آپ صبر سوچئے. ایک موقع آیا تھا کربلا میں جناب عباس کو بدلہ لینے کا، تلوار چلانے کا. ظلم صرف کربلا میں نہیں ہوا، کربلا سے پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے. حاکم شام کے دور میں بہت سے بچے قتل کیے گئے. جناب لبابہ کس کی بیٹی ہیں؟ عبید اللہ ابن عباس کی بیٹی ہیں. عبید اللہ ابن عباس نبی کے ایک چچا زاد بھائی تھے، ان کی بیٹی تھی جناب لبابہ. ان کے دو چھوٹے چھوٹے بھائی تھے. کوفے میں دو چھوٹے چھوٹے بھائی تھے. جناب عباس سے کیا رشتہ بنا؟ برادر نسبتی ہوئے. بیوی کے بھائیوں سے برادر نسبتی کا رشتہ ہوتا ہے. سوچئے گا گھر پر جا کے کتنا سخت مرحلہ تھا جناب عباس کا کربلا میں صبر کرنا اور جناب لبابہ کا بھی خاموش رہنا. ارے جس کے گھر پہ اتنا ظلم ہوا ہو دل میں حسرت رہتی ہے کاش کوئی بدلہ لے. ایک ایسا واقعہ تاریخ میں گزرا ہے کہ خدا کی قسم آپ سن کے تڑپ جائیں گے. جناب لبابہ جناب عباس کی بیوی کے دو چھوٹے چھوٹے بھائی تھے. ایک ملعون تھا بسر ابن ارطاد، حاکم شام کا خاص ظالم، جو حیثیت یزید کے لیے ابن زیاد کی تھی وہی بسر ابن ارطاد کی تھی. اس بسر ابن ارطاد نے گھر میں گھس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے یعنی لبابہ کے بھائیوں کو ان کی ماں کے سامنے ذبح کر دیا. اللہ اتنی بے دردی سے یہ بچے ذبح ہوئے تھے کہ جنہیں آپ جناب عباس کی ساس کہہ سکتے ہیں، جناب لبابہ کی ماں. ان کے سامنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بسر ابن ارطاد نے ذبح کر دیا. عالم یہ ہوا تھا کہ اس کے بعد جناب لبابہ کی ماں کو چین نہیں ملتا تھا. گھر کے آنگن میں دوڑتی رہتی تھی، ہائے میرے بچے، ہائے میرے بچے، ہائے میرے بچے. ایسا دردناک نوحہ تھا کہ ایک بالکل الگ کا آدمی ان کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا. اس نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ بتایا گیا یہ عبید اللہ ابن عباس کے خاندان کی ہیں، جناب عباس کی ساس ہیں، یہ جناب لبابہ کی والدہ ہیں.
کہ یہ اتنا کیوں روتی ہیں؟ کہ ان کے سامنے دو چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کر دیے گئے. وہ غیر آدمی تھا، اس نے خدا کی قسم اب تک کھانا نہ کھاؤں گا جب تک اس ظالم کو مار نہ ڈالوں گا. آپ سوچے جب غیر کے دل میں یہ جذبہ انتقام تھا تو عباس کے دل میں بستر بجا کے سوچئے گا. جناب لبابہ کے دل میں کیا رہا کہ آج میرا شوہر جائے مولا حسین کے پیاسے بچوں کا انتقام لے اور میرے بھائیوں کا انتقام لے. لیکن نہیں، عباس کہہ رہے ہیں آقا، کہا نہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. کہا لشکر کہا جو علمداری کرو. آواز دی وہ دیکھو وہ دیکھو، ایک خیمے کی طرف دکھایا. انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیے گا. وہ وہی خیمہ تھا جس میں صبح عاشورہ بچے الاتش کہہ رہے تھے. جب قافلے چلتے ہیں تو ایک خیمہ ایسا بھی ہوتا ہے جس میں کھانے کا سامان اور پانی کی مشکیں رکھی جاتی تھی. یہ وہ خیمہ تھا جس میں کھانے کا سامان اور پانی کی مشکوں کے لیے تھا. 7 محرم سے ایک ایک بوند تمام، ایک ایک دانہ خط، کھانا اور پانی تو تھا نہیں، لیکن اگر کسی مٹی پر آپ ایک پانی کی بالٹی رکھ دیں یا مشکیزہ رکھ دیں تو پانی ختم ہونے کے بعد بھی مٹی میں ذرا سی نمی رہتی ہے. تو اب پانی تو ختم ہو چکا تھا، پیاس تو 3 دن کی تھی، لیکن جہاں پر مشکیزیں رکھے جاتے تھے ذرا سی نمی باقی تھی. کہ عباس ادھر دیکھو. اب جو دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنا پیٹ مٹی پر رکھ کے آئے پیار آئے پیار. اللہ اکبر، ماشاءاللہ آوازیں بلند ہیں. میرے نوجوانوں رونے میں کوئی شرم نہ کرنا. میں عرض کر چکا ہوں چھٹے امام نے کہا ہے جو میرے جد بآنسو بہاتا ہے دادی فاطمہ کی مدد کرتا ہے. میرے بدن میں بھی طاقت نہیں ہے، لیکن میں پڑھتا ہوں کہ محشر میں معصومہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. یہ جو ماشاءاللہ نوجوان بیٹھتے ہیں، یہ جو نعرے لگاتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں فضائل میں، تو پڑھنے والے کو طاقت ملتی ہے. میں پڑھ رہا ہوں فضائل، کسی نے نعرہ لگا دیا، کسی نے شعر پڑھ دیا، کسی نے صلوات پڑھ دی، کسی نے ہاتھ اٹھا دیا، ہمارے سینے کو طاقت مل جاتی ہے. لیکن جب چیخ کے روتے ہیں تو ایک بی بی جو ٹوٹی پتلیاں ہوتا ہے، ارے میرا حسین، ارے میرا مظلوم، ارے میرا غریب. اللہ اللہ. اور رونے کے لیے مصائب نہیں ہوتے، مصائب تو مر جانے کے لیے ہوتے ہیں. مولا حسین کا نام ہی مرثیہ ہے. یہ تو ہم غذا کی احتیاط نہ کر پائے، ہم نجس و پاک کا فرق نہ کر پائے، ورنہ خدا کی قسم رلانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی. اب کی شب عاشور کلکتہ کی اگر آپ کو سی ڈی ملے تو دیکھیے گا. میں نے وہاں آزما کے دیکھا، میں نے وہاں مصائب نہیں پڑھے. میں نے کہا صرف ایک کام میرے ساتھ کیجئے، ایک ایک آدمی روتا ہوا اٹھے گا، یہ نام لیتے رہیے، کہیے واہ حسین یا حسین. خدا کی قسم کچھ دلانے کے لیے نہیں، رونے میں کوئی شرم نہیں کرنا چاہیے. ایک بی بی ٹوٹی پسلیاں پکڑے تھے، بآواز بلند رونا چاہیے. اور یہ زمانہ تو بڑا سخت ہے. ارے باتیں قتل شاہ آدھا کا بڑا یہ حوصلہ کر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ کا شامیہ مستند بازو زینب و کلثوم را توقیہ اندر گلوے. سید سجاد را سورہ 5 منٹ. سوچے جناب عباس کے دل پر کیا گزری.
ہمارا بچہ ایک خالی گلاس پانی کا لے کے ہماری طرف بڑھے، ہمارے کلیجے پر چھریاں چل جاتی ہیں۔ آپ سوچیں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پیٹ زمین پر رکھے ہوئے ہیں، عباس چلو پانی کی سبیل کرو، چلے عباس چلے میدان میں آئے، پوری شہادت کون پڑھ پائے گا، کون سن پائے گا؟ دریا پر پہنچے، غور سے دیکھا، دریا سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، پانی میں سامنے تھی سکینہ کھڑی ہوئی، مشکیزے کو تر کیا، چلے تھے کہ داہنا بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا، مشکیزے میں تیر لگا، حسین نے مرثیہ پڑھا، یا کی عباس علا نن کسرا زہاری۔ شریف لوگ بیٹھے ہیں، وصیت کی تھی میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، علم اٹھا کے چلے خیمے کی طرف، جس کا لاشا آیا بیویوں نے اس کا نام لے کے ماتم کیا، علی اکبر کا لاشا آیا بیویوں نے کہا واہ علی اکبرہ، قاسم کا لاشا آیا بیویوں نے کہا واہ قاسمہ۔ شریف لوگ بیٹھے ہیں، عزت دار ماں بہنیں بیٹھی ہیں، اس کو سن لیا تو رونے کو بہت ہوگا۔ مولا عباس کا لاشا تو آیا نہیں، علم آیا، بی بی زینب نے علم کو خیمے کے بیچوں بیچ لٹایا، وہ عباسہ کہہ کے ماتم نہیں کیا، کہا بیویوں چادر علم کے اوپر ڈالی، ماتم کرو، واہ عزتہ واہ حرمتہ، ارے ہماری عزت، ہماری حرمت، ہماری چادر، ہمارا پردہ۔ اللہ اللہ، بس مجلس تمام ہو گئی۔ ایک روایت، اے جانو دلے حیدر کرار علمدار، اے قوت دستے شہ ابرار علمدار۔ واہ عزتہ کا ماتم ہوا، واہ حرمتہ کا ماتم ہوا، اور پھر حسین بے کس ہو گئے۔ یا اخی عباس علا نن کسرا زہری، عباس تیرے مرنے سے قبر حسین کی ٹوٹ گئی۔ مطلب جانتے ہیں آپ، جب تک جناب عباس موجود تھے کسی کی مجال نہ تھی جو کوئی امام کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے۔ یہ جو امام نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی، آپ جانتے ہوا کیا؟ اب عباس کے بعد قوتیں اتنی بڑھ گئیں کہ خیمے کے قریب گھوڑے آتے تھے اور کہتے تھے حسین اکبر کہاں ہے، عباس کہاں ہے، حسین بھیجو کسی کو۔ اللہ اکبر، ملونوں کی ہمتیں کہ اب امام سے گفتگو کرنے لگے۔ پھر حضرت کے گلے پر خنجر چلا، خیموں میں آگ لگی، مجلس تمام ہو گئے۔ بی بی ان عزاداروں کے پرسے کو قبول کر لیجیے گا، جناب عباس کے کٹے شانوں کا صدقہ دے دیجیے گا، اس قوم کے سروں پہ عباس کے علم کا سایہ رہے۔ خیموں میں آگ لگی، ایک بچہ نکلا، راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ کہا نجف کا راستہ کدھر ہے؟ کہا نجف جا کے کیا کرو گے؟ کہا دادا سے فریاد کروں گا۔ کہا ایک اور بچہ نکلا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں، کہا کہاں جاؤ گے؟ کہا اس بچے نے کہا مجھے عباس کا لاشا بتا دو۔ کہتا میں نے اشارہ کیا نہر کے کنارے، بچہ دوڑتا ہوا گیا، عباس کے لاشے کو ہلا ہلا کے کچھ کہہ رہا تھا، کہ میں سمجھا پانی مانگ رہا ہے، میں سمجھا مدینے جانے کو کہہ رہا ہے، کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ عباس کے لاشے کو ہلایا، کہ عباس اٹھو، زینب کی چادر چل رہی ہے، عباس سکینہ کے تماچے لگ رہے، عباس فاطمہ کی بیٹیاں